السلام علیکم۔ کوٹ گلہ سے مغرب کی جانب چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دربار حضرت بابا شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بائی خاندان کے بڑے تھے، ان کے آباء و اجداد میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جتنے بھی بائی خاندان ہیں وہ یا حضرت بابا شیخ اسماعیل کی یا اس سے آگے نالہ گبھیر کے دوسرے پار ایک اور مزار ہے جو کہ حضرت بابا میاں شیخ طور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہے یا ان کی اولاد ہے۔ یہ ان کے جد امجد بائی خاندان کے کہے جاتے ہیں۔ اس دربار کے ساتھ ایک قبرستان بھی موجود ہے، جیسے کہ تمام درباروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یا تو یہ کوئی پرانا قبرستان ہے یا پھر لوگ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ عقیدتاً اپنی میتوں کو یہاں دفنانے آتے ہیں۔ بہرحال اس میں کچھ قبور ایسی ہیں جو کہ تازہ ہیں اور کچھ پرانی قبریں بھی اس قبرستان میں ملتی ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں نالہ گبھیر کے کنارے پر۔ نالہ گبھیر کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو بالائی جانب چکوال کی طرف سے بہتا ہے اور نکا کہوٹ کے علاقے سے ہوتا ہوا دریائے، اس کا پانی جو ہے وہ دریائے سواں میں جا گرتا ہے، اور ابھی جہاں میں موجود ہوں یہ نالہ گبھیر کا دوسرا حصہ ہے جو کوٹ قاضی سے نیچے اس طرف بہتا ہے، اور یہ بھی اس کا پانی بھی دریائے سواں میں جا کر گرتا ہے۔ بڑے زبردست نظارے ہیں یہاں، فطرت کے بڑے حسین مناظر ہیں، بہت بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں اور بہت دشوار گزار راستہ طے کر کے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں بابا میاں شیخ طور رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ، قبر پہ، جو کہ نالہ گبھیر کی دوسرے کنارے پر ایک بڑی سی پہاڑی پر موجود ہے۔ ہم اس نالہ گبھیر کو کراس کریں گے تو بابا میاں شیخ طور رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ پہنچیں گے۔ دوسری طرف سے یہ جو نظارہ میں آپ کو کرا رہا ہوں یہ بھی نالہ گبھیر کا نظارہ ہے، اور مقصد اس نظارے کرانے کا یہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ اور ان میں سے گزرتا ہوا یہ شفاف پانی اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اس کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، جو کہ شب و روز ہمارے دیکھنے میں تو آتا ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو اہمیت دینی چاہیے وہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو قبریں، اس میں دو قبریں نظر آ رہی ہیں برآمدے میں، ایک قبر بابا میاں شیخ طور رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غالباً ان کے خلیفہ کی قبر ہے جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سے لوگ چکڑالہ سے اور چکوال کے علاقے سے بھی لوگ یہاں پہ عقیدت مند جو ہیں وہ ان قبور کی زیارت کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ باہر بھی ایک قبر ہے جس کے بارے میں بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ان کے کوئی خلیفہ تھے جو ان کی قبر ہے۔ چھوٹا سا برآمدہ اور اس کے ساتھ موجود ایک وسیع لنگر خانہ ہے جہاں پہ لوگوں کی جو بکرے وغیرہ یا سامان وغیرہ پکانا ہوتا ہے اس کا انتظام موجود ہے۔ اس کی دوسری طرف ایک مسجد ہے جو کہ پرانی مسجد ہے اور ملحق ہے آپ کے دربار کے ساتھ، آپ کی مزار کے ساتھ ملحق ہے۔ مزار کی دوسری طرف کچھ قبور ہمیں اور نظر آئیں جو ایک حویلی کے اندر موجود ہیں، اور اس کے باہر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قبور ہیں یہ حضرت بابا میاں شیخ طور رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے یا مریدین خاص تھے، ان کی قبریں ہیں۔ یہ پہلے کچی قبریں ہوا کرتی تھیں اور بعد میں علاقے کے ایک کسی مہربان نے ان کو پختہ کرا دیا، اور ایک حویلی کے اندر یہ دو قبریں جو ہیں موجود ہیں۔ یہاں سے باہر کا نظارہ بھی بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ علاقہ بڑا وسیع ہے اور کھلا علاقہ ہے۔ سامنے کچھ لوگ لنگر پکا رہے ہیں جو کہ پکانے کے بعد پھر جو یہاں پہ آئی ہوئی زائرین ان میں تقسیم کیا جائے گا۔